اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، میں محمد خالد خلیل آپ کے اردو کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم جمعۃ دہم کے نصابی کتاب کا پہلا سبق، جو کہ خاکہ ہے، شاہد مدیلوی کا لکھا ہوا مولوی عبدالحق کے بارے میں خاکہ ہے، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے سمجھنا ضروری یہ ہے کہ خاکہ کہتے کسے ہیں۔ جس طرح ایک پینٹر، ایک مصور کوئی تصویر بناتا ہے، اس میں رنگ بھرتا ہے اور ہمارے سامنے ایک خوبصورت شاہکار سامنے آتا ہے جس سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک لکھاری، ایک مصنف، ایک رائٹر کسی شخصیت پر جس کی کسی فیلڈ میں، کسی ادب میں، سائنس میں یا کسی اور شعبے میں خدمات رہی ہو، اس کی لفظی تصویر بناتا ہے، اس کو لفظوں میں اس کا احاطہ کرتا ہے، اس کی خدمات کا، اس کی زندگی کا، اس کی عادات و اطوار کا، اس کی لائف سٹائل کا، تو اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ شاہد مدیلوی بحیثیت خاکہ نگار ان کی حیثیت مسلم ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اردو کے بہترین خاکہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق چونکہ ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تھا، اس لیے ان کو وراثت میں ادب سے محبت اور لکھنا پڑھنا ان کو ورثے میں ملا۔ وہ اردو کے پہلے باقاعدہ ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ بحیثیت وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی بحیثیت ادیب، خاکہ نگار، مترجم اور موسیقار کے حوالے سے ان کی حیثیت مسلم ہے۔ 22 مئی 1906 کو وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ گھر میں ایک تعلیمی ماحول، ایک ادبی ماحول کو ملا تھا، تو ادب سے دلچسپی اور تعلیم سے رغبت ان کے خون میں شامل تھی، تو جب پڑھ لکھ گئے تو 1930 میں انہوں نے اپنا رسالہ ساقی کے نام سے جاری کیا۔ ان کے گھر میں رسالے آتے تھے جس کو وہ پڑھتے تھے، تو ان کو بھی یہ لگن لگ گئی، ایک شوق ہوا کہ اپنا ایک جریدہ، اپنے رسالے نکالے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1930 میں باقاعدہ اس کا اجرا کیا۔ 1936 میں وہ ترقی پسند تحریک، جو کہ ایک تحریک شروع ہوئی تھی اردو شاعری میں، ادب میں، تجربات کے اور نئے نئے موضوعات، نئے نئے رجحانات کے حوالے سے، تو ان کے باقاعدہ ایک سرگرم رکن بن گئے، یہاں تک کہ ان کو دہلی جو شاخ تھی اس تنظیم کی، اس کے سیکرٹری بنائے گئے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں، بزم شاہد، تاکہ نسیاں، یہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دلی شہر کی تباہی اور دلی شہر کے جو حالات تھے ان پر بھی ان کی 2 کتابیں، دلی کی بپتا اور اجڑا دیار، ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لاتعداد انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کے مجموعی کتابوں کی تعداد تقریباً 50 کے لگ بھگ ہے۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اضافی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک بہت اچھے موسیقار بھی تھے۔ دلی کے ایک مشہور استاد تھے موسیقی کے، چاند خان، انہوں نے ان سے باقاعدہ تربیت حاصل کی، اور جب 1948 میں قیام پاکستان کے بعد جب وہ کراچی منتقل ہوئے، تو اسی طرح انہوں نے 1948 میں کراچی سے اپنے ساقی رسالے کا دوبارہ اجرا کیا، اور ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کراچی سے بھی منسلک ہو گئے، جہاں سے وہ ایس احمد کے نام سے موسیقی کا پروگرام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کو باہر کے ممالک جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ وہ تائی لینڈ، سنگاپور، برما وغیرہ گئے، جہاں پہ انہوں نے موسیقی پر لیکچر دیے۔ وہ موسیقی کے سر، لے، تال اور راگوں پہ ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ ادب میں خدمات اور موسیقی کے حوالے سے ان کی خدمات کی بنا پر ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے
صدارتی تمغہ حسن کارکردگی یعنی پرائڈ آف پرفارمنس ملا. 27 مئی 1966 کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا اور وہ کراچی کے گلشن اقبال کے علاقے میں دفن ہوئے. یہ بات واضح ہے کہ اردو کے حوالے سے جن جن شخصیات نے گراں قدر خدمات انجام دی، اس میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہیں مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق صاحب جس کو بابائے اردو کہتے ہیں، جس کی ساری زندگی اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے گزری، ساری عمر انہوں نے اردو کے لیے کام کیا، اس کے لیے جدوجہد کی، صعوبتیں برداشت کی، مشکلات کا سامنا کیا، سفر اختیار کیے، مختلف اداروں میں رہے. اسی وجہ سے ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے. وہ باقاعدہ ایک ادیب، ایک مترجم، ایک محقق، ایک اردو دان تھے. 20 اپریل 1870 کو وہ اتر پردیش کے جو انڈیا میں ہے اتر پردیش ریاست، اس کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپوڑ یا ہاپڑ میں پیدا ہوئے. تعلیم انہوں نے علی گڑھ کالج سے حاصل کی. 1894 میں انہوں نے BA کیا. سر سید کے ساتھ کافی ان کا ساتھ رہا، ان کے رفیق رہے، ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹایا. جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو 1895 میں وہ حیدرآباد اسکول میں بحیثیت استاد وہ منسلک ہو گئے. اس کے بعد وہ صدر محتمم تعلیمات اورنگ آباد حیدرآباد رہے، اور پھر وہ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل رہے، اور یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے پینشن لی. جب ہم ان کی خدمات پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ ہے انجمن ترقی اردو. سر سید نے ایک تنظیم بنائی تھی، آل انڈیا محمڈن ایجوکیشن کانفرنس. اس کے 1902 کے اجلاس میں ایک شعبہ قائم کیا گیا اردو کی ترویج و اشاعت، اردو کی ترقی کے لیے، اردو کی بقا کے لیے، جس کا نام انجمن ترقی اردو رکھا گیا. اس کے غالباً پہلے جو سیکرٹری تھے وہ مولانا شبلی نعمانی رہے. اس کے بعد مختلف سیکرٹری رہے. جب مولوی عبدالحق صاحب گئے حیدرآباد ملازمت کے سلسلے میں تو انہوں نے انجمن ترقی اردو کا دفتر حیدرآباد کے علاقے اورنگ آباد میں قائم کیا، اور اس کو باقاعدہ اس کے لیے کام کیا، اس میں خدمات انجام دی، تو وہ سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی. پھر جب دلی میں ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گاندھی نے، اور اردو کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر مولوی عبدالحق صاحب حیدرآباد دکن سے دلی منتقل ہوئے. وہاں پہ دریا گنج کے علاقے میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی انہوں نے کرائے پر لی، وہاں پہ انجمن ترقی اردو کا دفتر قائم کیا، اور اردو کی بقا اور ترویج و اشاعت کے لیے مگن ہو گئے. قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی منتقل ہوئے. کراچی میں بھی انہوں نے اسی طرح انجمن ترقی اردو کا دفتر قائم کیا. اس سے پہلے جب وہ حیدرآباد میں تھے تو حیدرآباد میں انہوں نے عثمانی یونیورسٹی قائم کی. اس عثمانی یونیورسٹی میں انہوں نے ایک دارالترجمہ قائم کیا، جس میں دیگر زبانوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا، اور یہ انہوں نے ثابت کیا کہ اردو بھی ایک مؤثر ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے. وہاں پہ سارے امتحانات اردو میں دیے جاتے تھے. کراچی میں انہوں نے اردو کالج قائم کیا. اس کو اردو یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. 16 اگست 1961 کو وہ کراچی میں انتقال ہوئے اور کراچی میں دفن کیے گئے. یہ مختصر سا حوالہ تھا اس خاکے کے مصنف کا اور اس خاکے کی شخصیت کا. ہم باقاعدہ اس کو پڑھیں گے. مولوی عبدالحق شاہد مدنوی کا لکھا ہوا خاکہ. دامن دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ. دلی میں ایک علاقہ ہے ہاپڑ کے نام سے، اس کی دو چیزیں مشہور ہیں، پاپڑ اور مولوی عبدالحق. پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا. دو چیزیں ہاپڑ کے علاقے کی مشہور ہوئی کہ ہندوستان میں بہت سارے علاقوں میں پاپڑ بنتے تھے جو لذیذ ہوتے تھے، لیکن جو لذت، جو ذائقہ ہاپڑ کے علاقے میں جو پاپڑ بنتے تھے، پکتے تھے، وہ جو لذت اس کی تھی ہندوستان کا کوئی اور شہر کے پاپڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اس طرح عبدالحق نام صاحب کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہندوستان میں،
لیکن مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا. جو مولوی عبدالحق صاحب ہاپڑ میں پیدا ہوئے، اس جیسی شخصیت عبدالحق نام کی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکی. میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے. شاید احمد دہلوی کہتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے گھر میں مولوی بشیر الدین صاحب جو ان کے والد تھے اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب جو ان کے دادا تھے، وہ چونکہ ان کا تعلق لکھنے پڑھنے سے تو وہ رسالے آتے تھے، تو بچپن میں یا لڑکپن میں شاہد احمد دہلوی وہ رسالے پڑھتے تھے، جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے. یہ اردو رسالہ، اس کے ایڈیٹر جو تھے وہ مولوی عبدالحق صاحب تھے. میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرت اللہ بیگ کا مضمون چھپا. شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں کالج میں پڑھتا تھا کہ انہی دنوں اردو رسالے میں جس کے ایڈیٹر مولوی عبدالحق صاحب تھے، اس میں ایک مضمون چھپا مرزا فرت اللہ بیگ صاحب کا، جنہوں نے اپنے استاد یعنی شاہد احمد دہلوی کے دادا ڈپٹی نذیر احمد پر ایک مضمون لکھا تھا، اور اس مضمون کا نام تھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی. یہ مضمون لکھا مرزا فرت اللہ بیگ نے، جو کہ دلی کے مستند مانے ہوئے مسلم مضمون نگاروں میں شمار کیے جاتے تھے. تو یہ مرزا فرت اللہ بیگ شاہد احمد دہلوی کے دادا ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد تھے، تو شاگردی کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد پر ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون کا نام تھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی. تو یہ مرزا فرت اللہ بیگ مضامین لکھنے کے لیے اکثر اوقات آتے تھے دلی کے اردو کے رسالے کے دفتر، اور اس رسالے کے ایڈیٹر تھے مولوی عبدالحق صاحب. تو مولوی عبدالحق صاحب اور فرت اللہ بیگ صاحب کی آپس میں کافی دوستی تھی، جان پہچان تھی. تو اسی حوالے سے شاہد احمد دہلوی کا مرزا فرت اللہ بیگ کے ذریعے مولوی عبدالحق صاحب سے واقفیت ہوئی، جان پہچان ہوئی، ایک تعلق بنا. جب میں نے جنوری 1930 میں ساکی جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی. شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں 1930 میں جب میں نے اپنا رسالہ ساکی کے نام سے جاری کیا تو میں نے مرزا فرت اللہ بیگ صاحب سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے بھی، میرے رسالے کے لیے بھی مضامین لکھیں. چنانچہ وہ ساکی کے لیے مضامین بھیجنے لگے. یوں فرت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا، ان سے تعلق بنا. مرزا فرت اللہ بیگ سے تعلق بنا مولوی عبدالحق کے ساتھ. ان دونوں کی چونکہ ساتھ بیٹھتے تھے، اور مرزا فرت اللہ بیگ صاحب ان کے دوست تھے مولوی عبدالحق صاحب کے، تو مرزا فرت اللہ بیگ شاہد احمد دہلوی کے گھر آتے جاتے تھے اپنے استاد سے ملنے، ڈپٹی نذیر احمد صاحب سے ملنے. تو شاہد احمد دہلوی کے ساتھ ان کا تعلق بنا اس حوالے سے. تو اسی تعلق کی بنا پر مرزا فرت اللہ بیگ کے ذریعے شاہد احمد دہلوی کا تعلق بن گیا مولوی عبدالحق صاحب سے. 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا. جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ مولوی عبدالحق صاحب ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد کے علاقے اورنگ آباد میں رہائش پذیر تھے. تو 1930 کے بعد شاہد احمد دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا، لیکن مولوی عبدالحق صاحب سے اتفاقاً ملاقات نہ ہو سکی. مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے اور انجمن کا دفتر بھی وہی تھا. اسی اورنگ آباد کے علاقے میں مولوی عبدالحق صاحب نے انجمن ترقی اردو کا دفتر قائم کیا تھا. ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا تھا کہ غیر ملکی یعنی غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے. شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ ایک بات پہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی، اچنبھا حیرانی، کہ حیدرآباد کا جو علاقہ تھا، جو ریاست تھی، اس کے مخصوص ایک کلچر تھا، روایات تھی، رہن سہن، لباس، خوراک، زبان. تو وہاں ہندوستان کے دیگر علاقوں سے جو لوگ آتے تھے وہ بمشکل وہاں پہ جمتے تھے. لیکن مولوی عبدالحق صاحب وہاں ڈٹے رہے، جمے رہے. اسی بات پر حیرانی کا اظہار کیا ہے شاہد احمد دہلوی کہ چونکہ مولوی عبدالحق صاحب کا تعلق دلی سے تھا اور وہ غیر حیدرآبادی تھے، یعنی حیدرآباد کے رہنے والے نہیں تھے. غیر ملکی یعنی مطلب غیر حیدرآبادی، چونکہ مولوی عبدالحق صاحب دلی کے رہنے والے تھے. تو وہ حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ حیدرآباد میں لوگ بمشکل ٹکتے تھے.
تو مولوی عبدالحق صاحب کے پاس ایسا کیا ہنر ہے، ایسا کیا فن ہے، ایسا کیا جادو ہے کہ اتنے طویل عرصے تک وہ حیدرآباد میں رہے. اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ مولوی عبدالحق صاحب سے پہلے جتنے بڑے بڑے لوگ، جتنے بڑے لکھاری، جتنے پولیٹیشین ان کے پیشرو یا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، مولوی عبدالحق صاحب سے پہلے جو لوگ آئے تھے حیدرآباد میں، جیسے محسن الملک، وقار الملک، مولوی نذیر احمد جو کہ شاید احمد دہلوی کے دادا تھے، اور مولوی صاحب کے ہم عصر، مولوی صاحب کے ایک دور میں رہنے والے جو ایک بہت بڑے لکھاری مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جو حیدرآباد میں آئیں لیکن طویل عرصے تک نہ رہ سکی. وہاں کے ماحول، وہاں کے روایات کے ساتھ ان کا میل نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ، اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکی. بہت سے لوگ آئے، بڑے بڑے لکھنے والے، بڑے بڑے سیاستدان آئے حیدرآباد، لیکن وہاں پہ مستقل قیام نہیں کر سکے. اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا، اور کتنے بڑے بڑے لوگ، یہ جو جن کے نام گنوائے گئے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ اس شہر سے چلے گئے. خارج البلد کا مطلب ہے شہر سے نکالنا ہے. یہ بات نہیں کہ ان کو زبردستی شہر سے نکالا گیا، یعنی وہ وہاں پہ جمے نہیں، وہاں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے اور اس شہر سے چلے گئے. مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے. لیکن مولوی صاحب کا عزم، ان کا ارادہ بڑا پختہ تھا، وہ بڑے کمیٹڈ آدمی تھے، اور وہ وہاں پہ جمے رہے اور ترقی کرتے رہے. معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت، پتہ چلا، یہ سوچ بچار کے یہ پتہ چلا کہ مولوی صاحب کے پاس ایسا کیا گر ہے کہ وہ حیدرآباد میں جمے رہے. تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے وہی ہتھیار استعمال کیے جو ملک کے لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ بات واضح ہوئی کہ مولوی عبدالحق صاحب اس لیے وہاں جمع رہے کہ ایک تو ان کا ارادہ اردو کی ترقی و ترویج کی اشاعت، ان کا عزم. دوسری بات یہ کہ انہوں نے وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، حیدرآباد ریاست کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، حکمران تھے، ان کے ساتھ روابط قائم کیے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ سہولیات بھی ملی، رہائش بھی ملی، اور ان کو رہنے میں آسانی ہوئی. انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا. بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ انہوں نے اپنی مٹھی میں کر لیا، ان کے ساتھ تعلق بنا، ان کو قائل، ان کو متاثر کیا، ان کے ساتھ دوستیاں بنائی. یہاں تک کہ وزیر اعظم اکبر حیدری جو حیدرآباد ریاست کے وزیر اعظم تھے، سر اکبر حیدری، ان کے تو ناک کے بال بن گئے تھے. ناک کے بال بن جانا محاورہ ہے جس کا مطلب قریبی دوست بن جانا. تو مولوی عبدالحق صاحب میں یہ کمال تھا کہ وہ لوگوں کو دوست بناتے تھے، اپنی قابلیت، اپنی لیاقت سے ان کو متاثر کرتے تھے. تو اسی قابلیت، اسی لیاقت کی وجہ سے انہوں نے حیدرآباد کے وزیر اعظم اکبر حیدری کو بھی متاثر کیا، جس کے ساتھ ان کی دوستی بن گئی. مگر مولوی صاحب اب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے. مولوی صاحب صرف وہاں رہے نہیں کہ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے وہاں پہ وہ رہے یا انہوں نے سہولت حاصل کی، بلکہ انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے، بڑے بڑے کام کیے. وہاں پہ اردو کا مرکز بنایا، اداروں میں کام کیا، تعلیم کی طرف توجہ دی، اور انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی. اور انجمن ترقی اردو کا جو شعبہ تھا وہ اس کو اتنی ترقی دی، اس کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی. عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب نے ہی بنایا تھا. عثمانیہ یونیورسٹی جو ہندوستان کی مشہور یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے، اس کا منصوبہ بھی مولوی عبدالحق صاحب نے حیدرآباد میں بنایا تھا. جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا. جب عثمانیہ یونیورسٹی اردو یونیورسٹی بن گئی، اس کا نام تبدیل ہوا، تو اس میں ایک شعبہ قائم کیا دارالترجمہ، جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے. تو مولوی عبدالحق صاحب کا تعلق چونکہ دیگر لوگوں سے تھا، جو بڑے پڑھے لکھے لوگ جو لکھنے والے تھے ان کو جانتے تھے، ان کی صلاحیتوں پہ ان کو ایک اعتماد تھا. تو انہوں نے ہائر کیا، ان کو بلایا، جو ٹرانسلیٹر تھے، جو مترجم تھے، اور انہوں نے وہاں کو جمع کیا. اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے. اس دارالترجمے کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اردو میں اگر دیگر زبانوں کے مواد کو منتقل کیا جائے، ترجمہ کیا جائے اور امتحانات اردو میں دیے جائے تو اردو بھی ایک کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے. دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب ہی تھے. اس دارالترجمہ کے جو ناظم، جو ایڈمنسٹریٹر تھے، جو چلانے والے تھے، وہ مولوی عبدالحق صاحب خود تھے. جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھیں تو منشی ذکی اللہ دہلوی کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ دہلوی کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا. مولوی عبدالحق صاحب کی جب مصروفیات بڑھی، وہ دیگر کاموں میں لگ گئے،
دیگر جو شعبے تھے اردو کے حوالے سے ان میں جب ان کی مصروفیات بڑی وقت نہیں دے پا رہے تھے در ترجمہ کو، تو انہوں نے ایک وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے لکھنے والے مترجم، میتھمیٹیشین، مقالہ نگار منشی ذکاء اللہ دہلوی صاحب کے بیٹے مولوی عنایت اللہ دہلوی، جو خود بھی بہت پڑھے لکھے بڑے اچھے ٹرانسلیٹر، بڑے اچھے مترجم تھے، ان کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین بنایا۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کی ابتدائی گریجویٹ تھے۔ مولوی عبدالحق صاحب کی طرح مولوی عنایت اللہ دہلوی بھی علی گڑھ سے انہوں نے گریجویشن کی تھی، وہاں سے پڑھ لکھ گئے تھے۔ مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی۔ مولوی عبدالحق صاحب کی طرح مولوی عنایت اللہ دہلوی نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی، ان کے ساتھ کام کیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ سیکھا، ان کو سنا اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹھایا تھا۔ ترجمہ بہت عمدہ کرتے تھے، بہت اچھے ٹرانسلیٹر تھے، بہت اچھے مترجم تھے، اتنا عمدہ کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکاء اللہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے، جب گاندھی جی دلی میں اردو کے خلاف لگ گئے، لاگو کا مطلب ہونا پیچھے پڑ جانا، ایسے لاگو کا مطلب تو نافذ کرنا بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کے معنی ہے وہ ہے پیچھے پڑ جانا، یعنی ختم کرنے کے لیے ایک پیچھے پڑ جانا، اور ہندوستانی کی آڑ میں اور ہندوستانی زبان کے بہانہ پیچھے ہندی زبان کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے، بضد ہو گئے، تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو مولوی صاحب نے سوچا کہ چونکہ دلی ایک مرکزی شہر ہے، چنانچہ دلی میں رہ کر اردو زبان کی ترویج و اشاعت، اس کی بقا کے لیے بہتر مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرے۔ مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرائے پر لے لی۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری ہی کی تھی، یہ سب سے بڑی کوٹھی تھی جو دلی میں دریا کے علاقے دریا گنج میں وہاں پہ تھی، اور وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ دفتر منتقل کیا۔ یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی، جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے اسی کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ یہ کانگریس کا ایک دفتر بھی تھا اس سے پہلے، جہاں کانگریسی لیڈر بیٹھتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا، مرکز بنایا، اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے۔ یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی۔ یہ جگہ چونکہ کرائے پر تھی تو عارضی تھی، کرائے کی جگہ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین کے لیے درخواست دی تھی۔ انہوں نے حکومت کو درخواست دی تھی کہ انجمن ترقی اردو کے دفتر کے لیے انہیں زمین الاٹ کی جائے، تو انہوں نے نئی دلی میں جو دلی سے باہر نئے علاقے، نئے پوش علاقے جو بن رہے تھے، دلی جو وسیع ہو رہا تھا، نئی دلی میں ایک زمین کے لیے درخواست دی تھی۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی تھی، یہ زمین ان کو مل گئی تھی، اس پر انجمن کی ایک شاندار عمارت بنانے کا ارادہ